أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ مائدہ آیت نمبر 35 سے 40 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 10 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور ڈھونڈو اس کی طرف وسیلہ، یعنی اس کے قرب کا ذریعہ ڈھونڈو، اس کے نزدیک ہونے کے لیے کوئی عمل کرو. وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر ہو جائے ان کے لیے، ما فی الارض جمیعا، وہ جو زمین میں ہے، جمیعا سارا، ومثلہ، اور اس کے ساتھ، اور اتنا اور بھی، ماہو اس کے ساتھ، لیفتدوا بھی، تاکہ وہ فدیے میں دے دے اس سب کو، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے. ما تقبل منہم، تو یہ سارا مال قبول نہیں کیا جائے گا ان سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون، وہ چاہیں گے، یعنی جہنمی، کافر جہنمی چاہیں گے، ان یخرجوا، کہ نکل جائے، من النار، آگ سے، جہنم سے، وما هم بخارجین منها، لیکن وہ وہاں سے بالکل ہی نہیں نکل سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا مقیم، دائمی، ہمیشہ کے لیے. وَالسَّارِقُ، اور چوری کرنے والا مرد، وَالسَّارِقَةُ، اور چوری کرنے والی عورت، جب وہ چوری کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو شرعی عدالت میں، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو کاٹ دو اے حاکم أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ. جزاءً، یہ سزا ہے، بما کسبا، اس کام کی جو انہوں نے کیا، نکالاً، اور عبرت ہے، تنبیہ ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا غالب ہے، حکیم، بڑا حکمت والا. نکالاً، عبرت، تنبیہ، یعنی چور کے لیے یہ سزا، یہ ایسی سزا ہے جس سے باقی لوگوں کو عبرت بھی ہوگا اور تنبیہ بھی ہوگی. فمن تاب، پس جو کوئی توبہ کرے گا، من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کے بعد، یعنی چوری کرنے کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اپنا عمل ٹھیک کر لے گا، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحیم، بڑا مہربان ہے. علم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں ہے، ان اللہ لہ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. یعذب من یشاء، وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا، ویغفر لمن یشاء، اور بخش دے گا جسے چاہے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. محترم سامعین، پہلی آیت میں 3 باتوں کا حکم ہے. نمبر 1، اللہ سے ڈرتے رہو. نمبر 2، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اور نمبر 3، اس کے راستے میں جہاد کرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جن سے اللہ نے روکا ہے. اور وسیلہ اللہ کی طرف مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نیک عمل کرو جس کے ذریعے سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، چاہے وہ قربانی ہے، یا نماز ہے، یا روزہ ہے، یا حج ہے، یا تلاوت قرآن ہے، یا نیک اعمال ہے، یا اچھے اخلاق ہیں. اس کے لیے کوشش کرو. اور
وسیلہ یہ واحد ہے، اس کی جمع وسائل آتی ہے، یہ فعیلہ کے وزن پر ہے اور اس کا لفظی معنی قرب ہے، قرب، نزدیکت۔ اب اس سے مراد ہر وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب تر ہوتا جائے اور اسے قرب کے اعلیٰ مرتبے حاصل ہو جائے۔ اور حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اذان ہو جائے تو تم میرے لیے وسیلے کی دعا کرو کہ یہ جنت میں ایک مرتبہ ہے جو ایک شخص کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں۔ اس وجہ سے یہ اذان کے بعد جو دعا ہے اس میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، یعنی وہ بلند درجہ جو ایک شخص کے لیے ہی مخصوص ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ حدیث میں ہے کہ جو اذان کے بعد یہ دعا کرے تو نبی علیہ السلام فرماتے میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ نیک اعمال یہ بھی بطور وسیلہ کے اللہ کے سامنے پیش کرنے چاہیے، خاص طور پر جب بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کو وسیلہ بنائے اور اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ دعائیں قبول کر لے گا۔ تیسری بات ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب جہاد مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، اس کا اعلیٰ مرتبہ قتال ہے کہ انسان اپنا جان اللہ کے راستے میں قربان کر دے، باقی قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے سے جہاد اور مختلف ان تمام چیزوں کے ساتھ جو انسان کے بس میں ہو، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو جائے اور ساری دنیا میں پھیل جائے۔ تو ہر وقت کے لحاظ سے اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جہاد کے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے، وہ سب اس میں مراد ہیں۔ آیت نمبر 36 میں ہے کہ کافر جو ہے قیامت کے دن یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ دینے پر تیار ہو جائے گا لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ادنا درجے کا جس کو سب سے کم عذاب ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے یہ سب تجھے مل جائے تو کیا تو اس کو مجھے دے گا کہ میں تجھے عذاب سے بچا لوں؟ وہ کہے گا ہاں یا رب العالمین، میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے جھوٹ کہا، دنیا میں میں نے تجھ سے اس سے بہت ہلکی چیز مانگی تھی، وہ یہ کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو شرک کے بغیر رہا ہی نہیں، تو نے شرک ضرور کیا، لہذا اب یہ عذاب بھگتتے رہو۔ آیت نمبر 37 میں ہے کہ وہ بڑی کوشش کریں گے جہنم سے نکلنے کے لیے لیکن کبھی بھی وہاں سے نہ نکل سکیں گے اور ہمیشہ کے لیے وہ اس عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ باقی قرآن کی آیات سے اور احادیث سے ثابت ہے کہ مسلمان جہنمی وہ اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں کچھ عرصہ تک رہیں گے لیکن بعد میں ایمان کی وجہ سے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جہنم سے نکل جائیں گے، بشرطے کہ ان کے دل میں ایمان موجود ہو۔ آیت نمبر 38 میں چور کی سزا بیان کی گئی ہے کہ اگر چور چوری کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ چوری کا اپنا نصاب ہے اور اس کی اپنی شہادتیں ہیں اور اپنا طریقہ کار ہے، یہ تفصیلی مسئلہ ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ڈاکوؤں کی سزا بیان کی گئی تھی جو جہرن قہرن لوگوں سے مال لے، اور چور جو ہے یہ چپکے سے مال چراتا ہے، تو وہاں ان کی جو سزا ہے وہ بڑی سخت ہے اور یہ اس کے مقابلے میں تھوڑی ہلکی ہے۔ یہ حدود اللہ ہے اور یہ حد یہ چور پہ لگائیں گے جب اسلامی عدالت ہو اور شرعی احکامات اور قاضی ہو۔ اب اس کے بعد جو توبہ کرے، یعنی چوری، اگر کوئی چور چوری کرے اور اس کے ہاتھ کاٹے جائے لیکن پھر بھی اگر وہ چوری سے توبہ نہیں کرے گا تو عند اللہ پھر بھی وہ مجرم رہے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس کو حد لگ جائے تو پھر بھی وہ توبہ کرے آئندہ کے لیے اس کام سے، تو عند اللہ بھی وہ بچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا اور آخرت میں اسے پھر کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ آیت نمبر 40 میں ہے کہ زمین آسمان یہ سب اللہ کی ملکیت ہے اور اس کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہے بخش دیتا ہے، لہذا کوئی اس خیال میں نہ رہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں اور میں تو اللہ کا محبوب ہوں، جیسے یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔
تو کوئی اس خیال میں نہ رہے، اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے بخش دے، لہٰذا ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب ڈھونڈنا چاہیے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، وہ جس کو جس طرح چاہے سزا اور جزا دینے پر قادر ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔